تو حجر بن عدی کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ صحابی تھا یا نہیں تھا۔ حجر بن عدی کے بارے میں ان کا صحابی ہونا ثابت نہیں ہے۔ سب سے پہلی جو بدبیانتی کی جاتی ہے اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ حجر بن عدی کو صحابی کہہ کر پیش کیا جاتا ہے، حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اور یہ وہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ والد محترم حضرت العلامہ مولانا محمد اسحاق صاحب 30 برس تک جس مسجد میں قرآن و سنت کی تعلیم عام کرتے رہے، لوگوں کے دلوں کو گرماتے رہے، لوگوں کے دلوں سے زنگ اتارتے رہے، پرجوش لفظوں میں اہل بیت کا ذکر کرتے رہے اور آنسوؤں میں ڈوب کر صحابہ کے تذکرے کرتے رہے، وہ مسجد جال خانوانہ فیصل آباد میں واقع ہے۔ اور یہ وہی مسجد ہے جس میں والد محترم کی آمد سے پہلے حضرت مولانا صوفی و صفا عالم بعمل محمد عبداللہ لائل پوری 23 برس تک توحید کی دعوت عام کرتے رہے، بدعت کا مقابلہ کرتے رہے۔ یہ وہی مسجد، اسی مسجد کے ایک حجرے میں 1968 میں حضرت مولانا محمد عبداللہ لائل پوری نے ادارۃ العلوم الازہریہ کی بنیاد رکھی، جو آج کل منٹ کمری بازار سوتر منڈی فیصل آباد میں واقع ہے۔ اس ادارے میں ایک طالب علم آتا ہے جو اس ادارے کا سب سے پہلا طالب علم ہے۔ ادارۃ العلوم الازہریہ میں جو سب سے پہلے داخل ہوتا ہے اس طالب علم کا نام مولانا ارشاد الحق اثری ہے۔ وہ آج کل اسی ادارے کے پرنسپل ہیں۔ حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب اپنے خطبات میں بار بار یہ بات فرماتے ہیں، کھلے لفظوں میں فرماتے ہیں کہ مولانا ارشاد الحق اثری صاحب بلا شبہ اہل حدیثوں کے سب سے بڑے عالم بھی۔ حضرت مولانا اسحاق صاحب نے ایک بار انٹرویو دیا اور انٹرویو میں انہوں نے کھلے لفظوں میں فراغ دلی سے اس بات کا اعلان کیا کہ حضرت مولانا شیخ ارشاد الحق اثری صاحب کا مزاج عالمانہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جہاں ان کی شخصیت میں فقیری ہے، درویشی ہے، تقویٰ ہے، طہارت ہے، عاجزی ہے، مسکینی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو تحقیق کا بھی بڑا ملکہ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج شاملہ میں شیخ کی وہ کتابیں شامل ہو چکی ہیں جو عربی زبان میں۔ شیخ فقیر آدمی ہے اور محبت کرنے والے آدمی۔ تو شیخ کے مقالات کا یہ تیسرا حصہ ہے۔ شیخ کی عادت ہے کہ جب لکھتے ہیں تو قاری کے سامنے حوالوں کے انبار لگا دیتے ہیں، دلائل کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں۔ قاری کے سامنے ایک سیلاب حوالوں کا بہہ رہا ہوتا ہے جس میں قاری تیر رہا ہوتا ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے، یہ تمہید اس لیے باندھی ہے کہ ڈاکٹر حافظ یحییٰ نورپوری صاحب اپنے ایک کلپ میں پوری طاقت سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، گو کہ وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں رہے، مگر انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ حضرت حجر بن عدی صحابی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں صحابی نہیں ہے، اور شیخ اس تیسرے حصے میں پورے دلائل کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حجر بن عدی رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ اور جب دونوں کو میں نے دیکھا، ڈاکٹر نورپوری صاحب کو اور حضرت الشیخ اثری صاحب کو، تو حقیقت بات ہے یہ ہے
کہ یہ بات سامنے آئی کہ حضرت الشیخ کامیاب رہے ہیں اور وہ لوگوں کو قاری کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ حضرت علی کے ساتھی حجر بن عدی رسول اللہ کے صحابی تھے اور بڑے افضل صحابی تھے۔ حضرت الشیخ نے اس مقالہ میں ان لوگوں کا دلائل کے ساتھ رد کیا ہے، دلائل سے ان کو دور کر دیا ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت حجر بن عدی صحابی نہیں بلکہ تابعی تھے۔ ابن حجر کے حوالے سے انہوں نے ثابت کیا ہے، ذہبی کے حوالوں سے ثابت کیا ہے اور درجنوں حوالوں سے انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ تابعی نہیں ہیں، صحابی ہیں۔ ان کی بات ٹھیک نہیں ہے جو حضرت حجر بن عدی کو صحابی نہیں کہتے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے دلوں سے حضرت علی کا رنج دور کریں، حضرت علی کا بغض دور کریں اور آنکھوں سے سرما ڈالیں جیسے حضرت علی کے خلاف جو قدورت پائی جاتی ہے دور۔ جب ان کی یہ بیماری دور ہو جائے گی اور اللہ ان کو شفا دے جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ انہیں حق بات نظر آئے گی۔ اب بہتری یہی ہے کہ جس طرح ہم مان گئے ہیں کہ شیخ کی تحقیق ٹھیک ہے، حجر بن عدی صحابی ہیں، اسی طرح ڈاکٹر صاحب بھی مان جائیں، حافظ صاحب بھی مان جائیں کہ ان کی تحقیق ٹھیک ہے اور اپنی غلطی کو تسلیم کریں، ہمارے سامنے بھی تسلیم کریں اور حضرت الشیخ کے سامنے بھی بادب طریقے سے پیش ہوں اور ثابت مانے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے ایک صحابی رسول کو کیوں اس طرح تابعین میں شامل کیا۔ اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر میں یہی کہوں گا آداب ساختہ ان گیسوؤں کی کچھ نرالی ہے، بنانے سے بگڑتے ہیں، سنوارے سے بکھرتے ہیں۔ اللہ ہمارا حامی